بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 60 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم سے لے کر آیت نمبر 194 مع المتقین تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، ترجمہ دیکھیے، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا، جنگ کرو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، جو تم لوگوں سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلباء۔ ولما صد صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت عام الحدیبیۃ وصالح الكفار على ان يعود العام القابل ويخلو له مكة 3 أيام، وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرام والإحرام والشهر الحرام نزل۔ جی شان نزول بتا رہے ہیں بڑا تفصیلی صاحب جلالین کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے سال روکا گیا مسجد حرام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ نے 1400 صحابہ کو لے کر 6 ہجری مکہ مکرمہ تشریف لے گئے بغیر اسلحے کے، اور وہاں آپ نے عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے۔ تو وہاں پر مشرکین مکہ نے روکا، حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور کچھ شرائط طے پائی گئی کہ آپ اس سال نہیں کریں گے، اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے پھر، تو اس کا بتا رہے ہیں۔ تو جو اگلے سال جب آپ آئے اور اگلے سال جانے لگے تو صحابہ کرام کو اندیشہ ہوا کہ ہمیں حرم میں قتال نہ کرنا پڑے، کہیں قریش اپنا وعدہ ایسا نہ توڑ دیں۔ تو پھر یہ آیت اتری کہ اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کرے تو تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو۔ وصالح الکفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ یعنی قریش مکہ کے ساتھ مصالحت کی، علی ان یعود العام القابلہ، کہ آپ اس سال لوٹ جائیں گے، اور اگلے سال آپ تشریف لائیں گے، کہ آپ لوٹیں گے اگلے سال، جو کہ یعنی 7 ہجری کا سال تھا۔ وَيُخْلِي لَهُ مَكَّةَ 3 أَيَّامٍ، اور جب آپ آنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے صحابہ کے ساتھ، تو 3 دن کے لیے مکہ آپ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، خالی کیا جائے گا۔ یہ شرائط طے پائی گئی، بہت ساری 6 شرائط تھی، اور بھی آپ کو تفصیل پتہ ہوگی صلح حدیبیہ، اس مقام پر دیکھ لیجیں گے۔ وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی قضاء عمرے کے لیے، اگلے سال 7 ہجری کی بات ہو رہی۔ وَخَافُوا، تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کو خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ اللہ تفی قریش، کہ قریش وفا نہیں کریں گے، اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کر لیں گے، وعدہ پورا نہیں کریں گے، وَيُقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کر لیں گے، وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ، مسلمانوں کو ایک ناگوار گزرا، ناپسند کیا کہ حرم میں اور احرام کی حالت میں ہم قتال کریں، اور اشہر حرم میں ہم قتال کریں۔ نزلہ، تو یہ آیت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، تو جواب یہ آیت نازل ہوئی، وقاتلوا فی سبیل اللہ لإعلاء دینہ، ان اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ مقصد بتا رہے ہیں اعلاء کلمۃ اللہ، اعلاء دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے۔ الذین یقاتلونکم الکفار، یعنی وہ جو تمہارے ساتھ قتال کریں۔ بیان مرجع، یقاتلون کا مرجع کون ہے؟ کفار۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، علیہم، ان کے اوپر، بالابتداء بالقتال، حد سے تجاوز کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ ابتداء قتال تمہاری طرف سے ہو۔ تو اول زمانے میں جو اولاً جہاد کا حکم نازل ہوا تھا، یعنی مدینے میں، مسلمان جب مدینے آئے تو اس پر ہم بات کریں گے ابھی، تو اس وقت صرف جہاد، دفاعی جہاد کا حکم تھا، اقدامی جہاد کا حکم نہیں تھا، تو اس کو لا تعتدوا کہا کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا، یعنی جہاد کی قتال کی ابتدا نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین المتجاوزین ما حد لهم، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے جو حد مقرر کی گئی ہے۔ جو اس طلباء، اس پر ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ربط کیا ہے اور اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ تو اس آیت کا ربط جو ہے یہ ہے کہ اس سے پہلے 3 امور انتظامیہ بیان ہوئے، ٹھیک ہے، قصاص، اسی طریقے سے اموال کے بارے میں، اور
اس کے بعد ایک اور حکم تھا. تو اس طرح کے 2-3 انتظامی امور بیان ہوئے ہیں، کیونکہ نظم و نسق اور اتحاد باہمی کے بغیر جہاد ممکن نہیں ہے. جب عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی اور مالی غبن ہوں گے تو پھر جہاد کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس کے بغیر جہاد کرنا ممکن نہیں تھا، تو وہ بیان کر دیے. پھر ایک اور امر مصلح یعنی روزہ کا بیان فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنا تمہارے لیے فرض ہے، کہ باطن کی صفائی ہو اور امور انتظامیہ پر بخوشی عمل کیا جا سکے. جب باطن صاف ہوگا تو امور انتظامیہ پر بھی اچھے طریقے سے عمل ہوگا. اب آگے یہاں سے جو ہے نا وَقْتُلُوهُمْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، امر قتال کا حکم مضمون شروع ہو رہا ہے کہ قتال کا حکم ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ قتال کا اصل حکم مدینے میں نازل ہوا اور صلح حدیبیہ کے بعد اصل حکم نازل ہوا. یہ جو ابھی بات چل رہی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، اب صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضاء کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے اس وقت اصل امر قتال کا حکم ہوا اقدامی جہاد کا، ورنہ اس سے پہلے دفاعی جہاد کا تھا، جیسے بدر، احد اور اسی طریقے سے غزوہ خندق ہوئی کہ کفار کی طرف سے حملے کیے گئے. ٹھیک ہے، کفار نے مدینے پر دعا بولا اور آپ نے روکا اس کو. تو بہرحال خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن اصل جو قتال کا حکم اقدامی جہاد کا حکم ہوا وہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا. تو اجازت قتال اور 3 شرائط اس آیت میں جو ہے نا، قتال کی اجازت بھی ہے لیکن 3 شرائط کے ساتھ ہے. اول یہ کہ لڑائی میں پہل نہ کریں، ٹھیک ہے، حتی قاتلوکم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑے تم ہی ان سے لڑنا، اور صرف اس صورت میں لڑے جب کفار خود لڑائی کا آغاز کرے. تو ہم یہ کہ لڑائی صرف انہی سے کی جائے جو میدان جنگ میں تم سے لڑ رہے ہوں، اور میدان جنگ میں جو آمنے سامنے لڑ رہے ہوں یا دشمن کو کمک پہنچا رہے ہوں یا ان کے لیے تدبیریں کر رہے ہوں، اسٹریٹجیز سے متعلق ہوں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا. تیسری شرط ہے کہ لا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سے قتال نہ کرنا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کمک بھیجا کرتے تھے تو ان کو سمجھاتے تھے کہ عورتوں کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھے لوگوں کو نہیں قتل کرنا. اب مقصد جہاد کیا ہے؟ یہاں پر مقصد جہاد بھی بیان ہوا ہے، صاحب جلالین نے اس کی طرف ذرا سی اشارتاً بات بھی کی ہے. اصل جہاد کا مقصد ہے جس کو روح المعانی نے بھی 2 الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اعزاز دین، یعنی دین کی عزت ہو، و اعلاء کلمۃ اللہ، اور اعلاء کلمۃ اللہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین پھیل جائے. یہ مقصد ہے. قتال کا مقصد لڑنا، بڑنا، مارنا، قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ 2 بڑے مقصد، اعزاز دین، دین کی عزت ہو، اور اعلاء کلمۃ اللہ ہو. ٹھیک ہے، واپس چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں تم پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہوں اس جگہ سے نکال کر باہر کر دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. جی، وہذا منسوخ بآیت براءت، تفسیر دیکھیے، اور یہ آیت منسوخ ہے براءت کی آیت سے. سورہ براءت کی آیت ہے نا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. تو یہ جو آیت ہے جس میں صرف اقدامی جہاد کی اجازت دی گئی ہے، یہ سورہ براءت کی صرف دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس سے پہلے. تو سورہ براءت کی آیت اور یہ جو آیت ابھی آ رہی ہے اس سے صاحب جلالین کے مطابق منسوخ ہے کہ اب اقدامی جہاد کی اجازت ہے، اب دفاعی جہاد کی ضرورت نہیں رہی، اب اقدامی جہاد آپ کر سکتے ہیں. صاحب جلالین کے مطابق یہ آیت وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور سورہ براءت کی آیت فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ یہ منسوخ بن رہی ہے اس آیت کو جس میں صرف اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد کی اجازت تھی. تو اب آگے اقدامی جہاد کی بھی اجازت دی جا رہی ہے. باقی جو چیزیں ہیں، تجاوز کرنا اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ قتال نہ کرنا، جو اس آیت کے ذیل میں احکام آتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ منسوخ نہیں ہے. وبقولہ، اور اس قول کے ساتھ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ جہاں پر بھی حرم میں یا حل میں جہاں پر بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. وَجَدْتُمُوهُمْ، ثَقِفْتُمُوهُمْ کا معنی، ٹھیک ہے، کہ جہاں تم پاؤ ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ أَيْ مِنْ مَكَّةَ، یعنی مکہ سے تمہیں نکالا تھا نا. تو ایسا ہوا جو صلح حدیبیہ ہی کے سال میں ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو نکالا بھی اور قتل بھی کیا، مسلمانوں کو شہید بھی کیا. وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، اور یہ انہوں نے کیا فتح مکہ کے دن. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. والفتنة ای شرک منہ، فتنہ سے مراد شرک ہے، ٹھیک ہے، کہ شرک تو زیادہ
قتل سے سخت اور بڑی چیز ہے۔ شرک کو فتنہ اس لیے کہا عزیز طلبہ کہ فساد فی الارض کی سب سے اعلیٰ اور اعظم صورت ہے یہ۔ اور فتنہ میں کیا ہوتا ہے؟ فتنہ میں زمین میں فساد مچایا جاتا ہے، اور شرک سے سب سے زیادہ فساد پھیلتا ہے، تو اس لیے اس کو فتنہ کہا۔ اشد و اعظم، و اشد کا معنی کہ اشد کا مطلب ہے سب سے عظیم، من القتل لہم ان کے لیے، فی الحرم والاحرام حرم اور احرام کی حالت میں، الذی استعظموہ جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، وہ زیادہ بڑا فتنہ ہے قتل سے، ٹھیک ہے جی۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، اور تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو جب تک وہ خود، اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ فإن قاتلوکم فاقتلوہم، ہاں اگر وہ تم سے اس مسجد حرام میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح ایسے ہی کافروں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، یعنی کافر ایسے ہی کافروں کی سزا ہے۔ تو اب مسلمان جب عمرہ قضاء کے لیے وہاں جانے لگے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے لگے، تو مسلمانوں کو خدشہ ہوا کہ کہیں ہم پر وہ تلوار نہ اٹھا دیں، وعدہ نہ توڑ دیں اپنا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حرم میں اور احرام کی حالت میں کیسے قتال کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، جو کہ قتل سے بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر تمہیں حرم میں بھی تلوار اٹھانی پڑ جائے تو اٹھا لینا، لیکن اس صورت میں اگر وہ تمہاری اوپر تلوار اٹھائے، اگر وہ تمہاری اوپر حرم میں تلوار اٹھائے تو تب تم بھی اٹھانا، کیونکہ یہاں پر وہ اصول احوان البلیتین کا اصول جاری ہوگا۔ ایک یہ کہ ضرر اول یہ ہے، جس میں دو ضرر ہوتے ہیں نا، دونوں بلیے ہوتے ہیں۔ پہلا ضرر یہ ہے کہ حرم میں قتال ہوگا، دوسرا ضرر یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں اور وہ شرک ان کو قتل کرنے پر مجبور کریں گی۔ تو شرک کو ختم کرنے کے لیے اگر تمہیں قتل کرنا پڑے، تمہیں جو قتال کرنا پڑے تو کر لینا۔ جو قتل پہ فی الحرم بڑی ایک مصیبت، چھوٹی مصیبت ہے، اس کو چھوڑ دینا اور بڑی مصیبت کو ختم کر دینا جو کہ شرک ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ ولا تقاتلوا من المسجد الحرام ای فی الحرم، یعنی کہ حرم میں، حتی یقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فیہ، اگر وہ مسجد حرام میں تمہارے ساتھ قتال کرے، فاقتلوہم فیہ، تو تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو۔ وفی قراءۃ بلا الف، ایک قراءت میں قاتلوکم، قتل بغیر یعنی مضاربہ سے نہیں ہے بلکہ قتلوکم سے، بلا الف فی الافعال الثلاثۃ، الافعال الثلاثۃ تینوں باب سے یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، قتل یقتل۔ کذالک القتل والاخراج، اسی طریقے سے ان کو قتل کرنا اور اخراج کرنا اور وہاں سے نکالنا، جزاء الکافرین، کافرین کی سزا ہے۔ فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، اور پس اگر وہ رک جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑا مہربان ہے۔ فإن انتہوا عن الکفر واسلموا، اگر وہ کفر سے رک جائیں اور اسلام لے کر آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے ان کے لیے، رحیم بھی ان پر بہت رحم کرنے والے ہیں۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ ترجمہ دیکھیے، اور تم ان سے لڑتے رہو، وقاتلوہم، تم ان سے لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فإن انتہوا، پھر وہ اگر وہ باز آ جائے، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ فلا عدوان، اس تشدد ظلم نہیں ہونا چاہیے، الا علی الظالمین، ظالموں کے سوا کسی پر بھی۔ جی، وقاتلوہم حتی لا تکون توجد، لا تکون توجد کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ فتنۃ شرک، فتنہ سے مراد شرک ہے، فتنۃ شرک پیچھے بیان ہوا ہے، فتنۃ تشدد من القتل میں کہ فتنہ سے مراد کون سا فتنہ ہے؟ شرک۔ ویکون الدین العبادت، دین سے مراد صورت دین عبادت، اللہ وحدہ لا یعبد سواہ، جی یہ توحید کہ اللہ وحدہ لا شریک، اسی کی عبادت ہے، لا یعبد سواہ، لا یعبد سواہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ فإن انتہوا عن الشرک فلا تعتدوا علیہم، اگر وہ شرک سے رک جائیں تو پھر ان کے اوپر حد تجاوز نہ کرو۔ دل علی ھذا فلا تعتدوا، فإن انتہوا کی جزا فلا تعتدوا علیہم محذوف نکالی ہے، ٹھیک ہے، یہ جزا محذوف نکالی ہے کہ فلا تعتدوا علیہم جزا محذوف ہے اگر وہ رک جائے، اور اس کی دلیل صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ اس کی دلیل آگے فلا عدوان ہے، دل علی ھذا، اس پر دلالت کر رہا ہے، فلا عدوان، یہ عدوان اعتداء بقتل او غیرہ، کہ کوئی سرکشی نہیں ہے، اعتداء مفعول مطلق نکالا ہے، بقتل او غیرہ۔ صورت عدوان کیا ہے؟ کہ اس کو قتل کیا جائے
یا دوسرا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. الا علی الظالمین ومن انتہا فلیس بظالم، اور جو رک جائے شرک سے تو وہ ظالم نہیں ہے. فلا عدوان علیہ، اس پر کوئی سرکشی بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم اتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. جی الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں. والحرمات قصاص، اور حرمت پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. والحرمات، اور حرمت پر بھی قصاص ہوگا. ومن اعتدى علیکم، چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھی ہے. جی یہ آیت بھی اسی وقت نازل ہوئی جب عمرہ قضاء کے لیے صحابہ کرام تشریف لے کر جا رہے تھے. ذی قعدہ کا مہینہ تھا، تو جو کہ اشہر حرم کا مہینہ ہے. اشہر حرم 4 ہے، ذی قعدہ، رجب، محرم اور ذی الحج. تو یہ 4 مہینے ہیں. تو یعنی رجب، محرم، ذی الحج اور ذی قعدہ، تو یہ 4 مہینے ہیں. تو ذی قعدہ میں جب عمرہ قضاء کے لیے مسلمان وہاں جا رہے تھے تو خدشہ ہوا کہ وہ قتال نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ قتال کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کرنا، اگرچہ اشہر حرم میں ہو، کیونکہ وہ شرک ہے جو کہ زیادہ بڑا فتنہ ہے. الشہر الحرام المحرم مقابل، یعنی برابر ہے اس کے مقابلے میں، مقابل بشہر الحرام، شہر حرام کے بدلے میں ہے. فکما قاتلوکم، صورت کیسے مقابل کی صورت کیا ہے؟ فکما قاتلوکم فی، جیسے وہ اشہر حرم میں تمہارے ساتھ قتال کریں گے، کیا انہوں نے، فاقتلوہم فی مثلہ، تو اسی کے مثل ان کے ساتھ قتال کرنا. رد الاستعظام المسلمین ذالک، یہ رد ہے مسلمانوں نے جو اس کو بہت بڑا سمجھا تھا اس پر رد ہے. جو مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہم اشہر حرم میں کیا پھر قتال کریں گے جب وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، تو اس پر رد ہے کہ اگر وہ کریں تو تم بھی کرنا. والحرمات جمع حرمت، جی لغت بتا رہے ہیں کہ حرمت کی جمع حرمات ما یجب احترام ہو، جس کا احترام واجب ہو. تو اشہر حرم کا احترام واجب ہے، اس لیے اس کو حرمات کہتے ہیں. قصاص ان یقتص بمثلها اذا انتهكت، یعنی جب سرکشی کر لے تو پھر اسی طرح بدلہ لیا جائے گا اس سے، اسی کے مثل. فمن اعتدى علیکم، بس جو سرکشی کرے تم پر. بالقتال فی الحرم، سرکشی کی صورت، اعتداء کی صورت کیا ہے کہ حرم میں قتال کرے. او الاحرام، احرام کی حالت میں. او الشہر الحرام، شہر الحرام یا اشہر حرم میں سے کسی ایک مہینے میں. فاعتدوا علیہ، تو تم بھی ان کے ساتھ اسی کی مثل زیادتی کرو جتنی انہوں نے زیادتی کی تھی. سمی مقابلتہ اعتداء، ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر وہ زیادتی کریں گے تو کیا مسلمانوں کو بھی زیادتی کا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے زیادتی کا حکم دے سکتے ہیں؟ فاعتدوا، اللہ تعالیٰ کیسے زیادتی کا سرکشی کا حکم دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اچھائی کا حکم دیں گے، برائی کا حکم تو نہیں دیں گے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ سمیہ مقابلۃ اعتداء لشبہھا بالمقابل بہ، کہ اس کو اعتداء مقابلے کی وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس کی مشابہت اس کے مقابل کے ساتھ ہو جائے. تو فمن اعتدى علیکم، انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو تم بھی ان کے ساتھ اسی کی مثل کر لو. بالمقابلے فی الصورت، صورتاً ایسا کہا، ورنہ حقیقتاً سرکشی نہیں تھی، بلکہ سرکشی نہیں ہوگی، بلکہ اگر وہ حرم میں قتال کریں گے تو تم ان کا مقابلہ کرو گے، ان کے ساتھ قتال کرو گے جتنا انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا. واتقوا اللہ فی الانتصار وترک الاعتداء، جی مدد میں اور سرکشی چھوڑنے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تو ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. بالعون، مدد میں، والنصر، جی صورت معیت، مدد میں اور نصرت میں اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. بس طلبہ آج کا سبق اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ جہاد اور قتال کا کیا مقصد ہے؟ کس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہے؟ کس مقصد کے لیے مسلمان جہاد کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.